الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، تاج دار حرم شہنشاہ ارم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام، ہیں حسن و حسین عظمت پنجتن، ان کی روح امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی بن نقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں، ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام، ہیں انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء، بہرجود و سخاوت پہ لاکھوں سلام، ہم محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم، وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ رب العالمین جل شانہ کا بے حد شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اور رب العالمین جل شانہ کا بے حد شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، کیونکہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ درس اسلام کی نشستیں جاری و ساری ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ حضور کے معجزات عالم نباتات پر اور جانوروں پر، ان چیزوں پر جو حضور کے معجزات ہیں اس کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ رب العالمین جل شانہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قبول کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت شرف توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام نبیوں کو معجزے عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھیں کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو چیز انسان کی عقل میں نہ آ سکے، یعنی کوئی ایسا کام ہونا جو انسان کی عقل سے باہر ہو اور عقل میں نہ آئے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر وہ نبی سے ظاہر ہو، اگر ولی سے ظاہر ہوگی تو پھر اسے کرامت کہا جائے گا۔ ہمارے ہاں بڑا فقدان ہے کہ ہم ایک دم ولیوں کے ساتھ بھی معجزے کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ولیوں کے ساتھ کرامت کا لفظ استعمال کیا جائے گا اور نبیوں کے ساتھ معجزے کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔
اور یہ یاد رکھیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا یا کہ مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاؤں سے اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اب حضور نے اس سے یہ جو فرمایا کہ میں اگر اس کو اشارہ کروں اور اس کو بلاؤں گے میرے پاس آ جائے تو کیا تم میرے پر ایمان لاؤ گے، یہ سن کر اس عرابی نے کہا کہ ہاں بے شک میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو اللہ رب العزت کا رسول مان لوں گا۔ آپ نے کھجور کے اس خوشے کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا تو وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ عرابی فوراً ہی اس نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن یہاں ہمارے لیے یہ بات ہمارے آقا کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ حضور نے اس شاخ کو حکم فرمایا، وہ شاخ جو ایک کھجور کا جو شاخ تھی وہی خالی اتر کر آئی حضور کی بارگاہ میں، اور پھر حضور نے حکم فرمایا واپس جاؤ، تو واپس جا کے وہ خوشہ پیوست ہو گیا، جو کھجور کا خوشہ تھا وہ آیا اور واپس جا کے پیوست بھی ہو گیا، اس جگہ پر لگ بھی گیا۔ یہ حضور کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دو صحابی حضرت اسید اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما اندھیری رات میں بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے رہے۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو ایک کی چھڑی ناگہاں خود بخود روشن ہو گئی اور وہ دونوں اس چھڑی کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب کچھ دور چل کر دونوں کے گھر کا راستہ الگ الگ ہوا تو دوسرے کی چھڑی روشن ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی چھڑیوں کی روشنی کے سہارے سخت اندھیری رات میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ یعنی آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رات دیر تک بیٹھے تو آقا کی نگاہ کرم کا اثر دیکھیں کہ وہ جو ان صحابہ کے ہاتھ میں چھڑیاں تھیں وہ چھڑیاں ان کے لیے ٹارچ اور لائٹ کا کام کر رہی تھی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کا اثر ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزہ ہے۔ اور پھر اسی طرح امام احمد نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ رات سخت اندھیری تھی اور آسمان پر گھنگار گھاٹ چھائی ہوئی تھی۔ بوقت روانگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا فرمائی، یعنی درخت کی ایک شاخ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ، یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکیں، اور جب تک گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز کو دیکھو گے، اس کو مار کر گھر سے نکال دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو ہی حضرت قتادہ کا شانہ نبوت سے نکلے وہ شاخ روشن ہو گئی اور اسی کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیز موجود ہے۔ آپ نے فرمان نبی کے مطابق اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یعنی حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے گھر میں موجود کیا ہے، اور حضور
حضور شاخ دے کر کہتے ہیں اس کو لے جاؤ، اس کی اتنی روشنی ہوگی کہ اس شاخ کی روشنی سے 10 آدمی تیرے آگے اور 10 پیچھے بھی چل سکتے ہیں۔ یعنی یہ آقا کا معجزہ ہے کہ جس چیز کو ایک شاخ کو توڑتے ہیں اور توڑ کر دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اتنی روشنی اس شاخ سے نکلے گی کہ 10 آدمی تیرے آگے اور 10 آدمی اگر تیرے پیچھے چلیں تو وہ بھی اس کی روشنی سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عالم حیوانات کے اندر احادیث کی اکثر کتابوں میں چند الفاظ تغیر کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ ایک اونٹ تھا، جس اونٹ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اونٹ کے بارے میں یہ پتا چلا کہ یہ اونٹ بگڑ گیا ہے، اور اتنے خطرناک اس وقت معاملات ہیں کہ یہ اونٹ کیا کرتا ہے کہ جب اس کے قریب کوئی جاتا ہے تو جس طرح کتا انسان کو کاٹ لیتا ہے، یہ اونٹ اسی طرح انسان کو کاٹ لیتا ہے۔ اسی خوف سے نہ اس کا مالک اس کے قریب جا رہا تھا نہ کوئی اور۔ حضور علیہ السلام کو یہ بات پتا چلی کہ ایک ایسا اونٹ جو اتنا بری طرح بگڑ چکا ہے، آقا علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ میں وہاں جاؤں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ وہاں جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ وہ تو ایسے کاٹ رہا ہے جیسے کتا کاٹتا ہے، ادھر جانا خطرناک ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، میں وہاں جاؤں گا۔ اور جو ہی آقا علیہ السلام اس اونٹ کے قریب پہنچے، سبحان اللہ، کیا ہوا؟ وہ اونٹ جلدی سے جلدی آیا اور اپنی گردن کو آپ کے سامنے لٹکا دیا اور آقا علیہ السلام کے سامنے جھک گیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا دست شفقت اس کی گردن پر، اس کے جسم پر پھیرا، وہ نرم پڑ گیا۔ اس میں جو غصہ، جو اس کے اندر جو جلال آیا، جو اس میں غصہ آیا ہوا تھا، جو کھانے کے لوگوں کے اوپر کود رہا تھا، حضور علیہ السلام کا دست شفقت لگنا تھا، یہ معاملہ ختم ہو گیا اور وہ نرم پڑ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جانور بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ حضور کی حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور اسی طرح بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک بار حضور علیہ السلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا، زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے قریب جا کر اس کے سر اور جو کپٹی ہوتی ہے پر اپنا کنپٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ نے فوراً ان کو بلوایا اور فریاد اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے، لہٰذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ اب یہاں میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ حضور سے اس اونٹ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ پر جو ہے وہ کھانا مجھے کم دیتا ہے اور مجھ پر سے کام زیادہ کراتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اونٹ کو کس نے بتایا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں تم اپنی فریاد پیش کرو گے تو تمہارا کام ہو جائے گا، اور یہ وہ ہیں جو تمہاری زبان سمجھ بھی سکتے ہیں اور تمہارے حال پر رحم بھی کھائیں گے اور تم پر رحمت بھی فرمائیں گے؟ کس نے بتایا اونٹ کو؟ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس اونٹ کے دل میں اس بات کو ڈالا کہ یہ میرے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور تو ان سے جو بات کرے گا یہ بات دنیا والے بے شک تیری نہ سمجھ سکتے ہوں، عام انسان نہ سمجھ سکتے ہوں، مگر تیری زبان جس نبی کو میں نے تمام علم غیب، جس نبی کو میں نے علم غیب، اس دنیا کا تمام علم غیب عطا فرمایا ہے، یہ میرے محبوب، میرے حبیب یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تو کیا کہہ رہا ہے اور تیری کیا ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اس کی شکایت کو سن کر اس کے مالک سے کہا کہ اس پر ظلم نہ کیا کرو۔ اسی طرح اور بھی کئی احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح زرقانی میں یہ بات موجود ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا۔ اس چرواہے نے بھیڑیے کو جو ہے وہ مار بھگایا۔ بھیڑیا جلدی سے پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا اور عربی زبان میں اس نے اس سے کہا کہ اے چرواہے، آج تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میں آج تک اپنی زندگی میں اتنا حیران نہیں ہوا، مجھے اتنا تعجب نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے کہ ایک دمبا عربی، ایک بھیڑیا عربی زبان میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کاش کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تو آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو جا کر اسلام قبول کر لیتا اور ان کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوتا اور پھر جو ہے وہ تو مسلمان ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ اگر میں وہاں جاؤں تو پھر یہ میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اب یہ بھیڑیے نے کہا کہ تیری بکریوں کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں، تو جا اور ان پر جو ہے ایمان لیا۔ اس نے بھیڑیے کی بات سنی اور بکریاں بھیڑیے کی سپرد کی اور وہاں سے نکل گیا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ میں موجود تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے اسلام قبول کیا، غزوہ میں شرکت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا تمام معاملہ بتایا کہ اس طرح میں نے اس بھیڑیے کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس بات کا حدیث کا مفہوم ہے۔ وہ اسی وقت وہاں سے نکلا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر وہ وہاں گیا اور اس بھیڑیے کو جا کر جب دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ فرمایا تھا کہ تو وہاں چلا جا، تیری بکریاں ساری باحفاظت ہوں گی۔ جب وہ وہاں گیا تو اس نے جا کر دیکھا کہ کوئی ایک بکری بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئی تھی، ساری بکریاں جو ہے وہ باحفاظت تھیں اور یہ بھیڑیا ان بکریوں کی حفاظت فرما رہا تھا۔ تو یہ بڑا ایک تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کی تبلیغ کر رہا ہے، جو ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جانور بھی آپ پر ایمان لانے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے خوش ہو کر اپنی ایک بکری خود ذبح کی اور اس بھیڑیے کو کھانے کے لیے دی۔ اس بھیڑیے نے وہ بکری کھائی اور یہ واپس چلا گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اس سے ہمیں یہ باتیں پتا چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ جانور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، حیوانات بھی محبت کرتے ہیں، انسان بھی محبت کرتے ہیں اور جو اور مخلوقات ہیں وہ بھی حضور سے محبت کرتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں اور آقا ان سب پر احسان فرما رہے ہیں۔ آقا ان سب پر احسان فرما رہے ہیں، آقا ان سب پر نگاہ کرم فرما رہے ہیں۔ آقا تو کریم ہے۔ اور ایک مشہور بات، میں یہ حدیث آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہو، یہ اور آپ کو سنا دوں، پھر گفتگو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے وہ سفر پر نکلے تو راستے میں آپ کا گزر ہوا ایک خاتون کے گھر کے پاس سے جن کا نام تھا حضرت ابن معبد۔ یہ حضور پر ایمان لے آئیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے گھر کے پاس سے جب گزر ہوا تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ کیا کچھ کھانے کو یا کچھ دودھ وغیرہ کچھ کھانے پینے کے لیے سامان ہے؟ اب ان کے ہاں اتنی غربت تھی کہ کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، صرف ایک کمزور سی بکری تھی جس میں دودھ دینے کی کوئی صلاحیت نہیں، اور وہ کمزور بھی بے حد زیادہ تھی، جو دودھ دے نہیں سکتی تھی، اس کے لیے سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی سامان نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بکری میرے پاس لاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا۔ آقا کا دست شفقت لگنا تھا، اس بکری میں ایک طاقت پیدا ہو گئی، اس کے جسم میں دودھ آ گیا۔ اور پھر دودھ کتنا آیا، اتنا دودھ آیا کہ حضور نے سیر ہو کر پیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیر ہو کر پیا۔ پھر آپ نے حضرت ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ برتن لاؤ۔ انہوں نے برتن لا کے دیے۔ حضور نے وہ دودھ نکالا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس پر ہاتھ
پھیرا تھا تو اس میں اتنا دودھ نکلا کہ آپ کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور پھر حضور نے اس پر جو ہے دوبارہ ہاتھ پھیرا تو اب اندازہ لگائیں کہ سارے جو ہے وہ برتن دودھ سے بھر گئے۔ جب حضرت ابن معبد کے شوہر گھر پر آئے تو آ کر دیکھا، کہا یہ کیا ماجرا ہے، اتنا دودھ؟ کہا ایک شخص آیا تھا، کہا کون ہے؟ کہا نام نہیں جانتے مگر بڑا مبارک تھا، اور اس کے ہاتھ لگنے سے ایسا اس بکری نے دودھ دیا اور یہ سارے برتن بھر گئے۔ کچھ دن بعد وہ بازار سے گزرے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور حضور علیہ السلام پر ایمان لا کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ آقا علیہ السلام کا جانوروں کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کے ایسے معجزات کہ جن معجزات کا تعلق جانوروں سے ہے اور درختوں سے ہے اور چیزوں سے ہے، میں نے اس کی وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک اور معجزہ جو حضور علیہ السلام کا کہ ایک دن کافر نے اپنے ہاتھ میں ابو جہل نے کنکر لیے اور لے کر فرمایا کہ اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو یہ بات ذہن نشی رکھیں کہ وہ کافر ہو کر جانتا ہے کہ یہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو انہیں علم غیب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے میں کون ہوں تو اس نے کہا یہ بتا دے؟ کہا ہاں۔ آپ نے آقا علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس کنکر نے فوراً پڑھا اشہد اللہ، اس نے فوراً کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کا کلمہ پڑھا اس نے تو اسی ابو جہل نے گستاخ نے کنکری آپ کی طرف اچھالی اور وہاں سے نکل گیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اور اسی طرح اور کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا مگر اگر یہ گو آپ کے اوپر آپ کے حوالے سے بول کر دکھائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گو تو بتا کہ تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہی میرا رب ہے کہ جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی حکومت بادشاہی تمام زمینوں پر ہے، جس کی رحمتیں جنت میں ہیں، جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بتا کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ رب العالمین جل شانہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے حضور علیہ السلام پر وہ ایمان لے آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو حضور علیہ السلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میری بالکل یاد رکھیں، ہمارے بہت اچھے عالم دین ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب زیدہ مجدہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں معاذ اللہ کہ ثم معاذ اللہ کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، تو کیا آپ کے بچے کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگی؟ ہرگز اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو پائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ بتائیں کہ ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ جو مدینہ شریف سے بیٹھ کر ساری کائنات دیکھ رہے ہیں، ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ اگر جانور پہ ہاتھ رکھ دیں جو دودھ دینے کی صلاحیت نہ ہو، آقا اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، آقا اس پر ہاتھ رکھیں اس کے جسم میں دودھ پیدا ہو جائے۔ جو گو جانور وہ عربی زبان نہیں بول سکتی، حضور نگاہ فرمائے وہ حضور کے آخری نبی ہونے کی گواہی دے دے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جو ہیں وہ جس کو جو حکم فرمائے، حضور اگر حضور کے خوشے کو حکم فرمائے تو وہ درخت سے اتر کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کہیں واپس جا تو واپس پلٹ کر جائے اور دوبارہ شاخ پر جا کر پیوست ہو جائے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں گے تو یقیناً ان کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی۔ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا رسول الکریم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو دعائیں روزانہ مانگتے ہیں، اکیلے مانگتے ہیں، سب کے سامنے مانگتے ہیں، بھی مانگیں گے جو دل میں ہے تو سب جانتا ہے۔ سب کو آقا علیہ السلام اپنے پیاروں کے صدقے میں قبول منظور فرما لے۔ ہمیں دنیا آخرت میں عزتیں، کامیابیاں، برکتیں، بھلائیاں عطا فرما۔ جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ حلال کثیر برکت والا بے حساب رزق عطا فرما۔ تمام نیک جائز حاجات پوری فرما۔ ہماری تمام یا اللہ کریم خواہشات پوری فرما، جائز
خواہشات، اور یا اللہ کریم سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ ان کے شہادتگان کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ مکہ مدینہ بغداد شریف نجف کربلا کوفہ اجمیر شریف کی مقبول بار بار بعد اب حاضریاں عطا فرما۔ ہر سال رمضان شوال کے روزے مسجد نبوی اور حرم شریف میں بیت اللہ شریف کے سامنے افطار کرنے کی ساتھ عطا فرما۔ رمضان شوال میں اور حج کے مہینے میں آقا علیہ السلام کی آپ کے روزہ مبارک کی بعد اب حاضری زیارت عطا فرما۔ حج عمر طواف کی سعادت عطا فرما۔ رمضان شوال کے عمر طواف عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب پر کرم فرما، اس رمضان کو ہمارے لیے باعث بخشش بنا دے اور ہمارے دلوں کو حضور کی محبت سے منور فرما دے۔ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔